مولا یا مولا مولا یا مولا۔ جانور جب اللہ کی راہ میں پیش کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی جیب دیکھتے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت، اپنی گنجائش سے زیادہ نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو دمبا 6 مہینے کا اگر ہے موٹا تازہ تو اللہ اس کی قربانی بھی قبول کر لیتے۔ اور اگر آپ کروڑپتی ہیں تو بھائی آپ 20 لاکھ کا بیل لے آؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کیونکہ مالدار ہیں، ہر جگہ اتنا خرچ ہو رہا ہے تو قربانی کے بیل پہ بھی ہو جائے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا مہنگا جانور کیوں خریدا، تو یہ اسراف میں اس وقت داخل ہے جب اپنی جیب سے زیادہ۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہوا؟ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ میں جلدی کچھ عیبوں کی تفصیل بیان کر دوں۔ نمبر 1، بکرا 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ بکرے میں 6 مہینے کا نہیں چلتا، یہ ذہن میں رکھیں، بکرا پورا 1 سال کا ہونا چاہیے، چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، کھیرا ہو، 2 دانت کا ہو نہ ہو دانت، اس سے فرق نہیں پڑتا، دانت محض ایک علامت ہیں۔ تو بکرے کے لیے کیا ہے؟ قمری، شمسی نہیں، قمری سال۔ قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے، عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بتا دیا، عمر پوری ہونی چاہیے۔ زیادہ عمر کتنی؟ کم سے کم 1 سال، اور گائے کے لیے 2 سال، دمبے کے لیے بھی 1 سال ہی ہے، مگر اگر 6 مہینہ کا موٹا تازہ ہے تو دمبا بھی چلے گا۔ اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال، سمجھ رہے؟ بوڑھا کتنا ہو؟ 1 سال یا 2 سال کا تو ہے، مگر بہت ہی بوڑھا ہو گیا تو اتنا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا ہو، اس بوڑھے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ عام طور پر اتنا بوڑھا ہوتا نہیں ہے، پہلے ہی حلال کر دیتے ہیں۔ تو اتنا بوڑھا جانور بہت ہی بزرگی کے آخری انتہائی معیار پہ چل رہا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایسا جانور مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے۔ دوسرے جسمانی عیب، جانور کا سینگ اگر جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، بالکل جڑ سمیت، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر سینگ جڑ سمیت نہیں ہے، بلکہ آج کل سینگوں کی گھسائی ہوتی ہے، بالکل جڑ کے قریب سے کاٹا جاتا ہے اس کو، تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا، وہ پھر اس کے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے جانور کے، وہ اس لیے اس کی قربانی درست نہیں۔ لنگڑا جانور بھی بہت سے لوگوں کو ملتا ہے، فون آتے ہیں، ہے تھوڑا سا پاؤں میں زخم آیا ہوا ہے یا موچ آئی ہوئی ہے، تو جانور کی اگر ٹانگ ہی غائب ہے پھر تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر لنگڑا کے چلتا ہے تو اتنا بھی اگر چل لیتا ہے نا کہ آپ اس کو وہاں سے چارہ دکھائیں قریب سے 2-3 میٹر سے، اور وہ چارے تک چل کر آ جائے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو کم از کم 4-6 قدم چلے، وہ قربان گاہ تک جا سکتا، علماء بیان کرتے ہیں، پھر بے شک لنگڑا بھی ہو تو چل جائے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ دم بھی کٹی ہوئی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو 1/3 دم، 1/3 دم یا اس سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تھوڑی بہت کٹ گئی ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ کان کا بھی یہی مسئلہ ہے، تھوڑے سے کان کٹ گئے یا پیدائشی طور پر کان ہے ہی نہیں یا چھوٹے ہیں تو جائز ہے قربانی، لیکن اس نے شو کے لیے کاٹ دیا، آدھا کان کاٹ دیا یا 1/3 کان کاٹ دیا۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ آدھا کٹ گیا کان تو پھر قربانی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں 1/3 اگر کٹ گیا تو قربانی نہیں ہے۔ دونوں اقوال پر عمل کی گنجائش ہے۔ بعض جانور نابینا ہوتے ہیں، تو اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل نہیں ہے، ایک آنکھ سے اندھا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اندھا تو نہیں ہے، بینائی کم ہے، تو اگر وہ گھاس پاس نظر آ جاتی ہے، چل پھر لیتا ہے تو بھی جائز ہے اس کی قربانی۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایک آنکھ ہی نہیں ہے یا ایک آنکھ ہے مگر اندھا ہے ایک آنکھ سے تو پھر قربانی جائز نہیں۔ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے تو بطریق اولا جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے بھائی بات؟ خصی بکرے کی قربانی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں بہت زیادہ۔ خصی بکرے کی قربانی جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اس کا گوشت میں بدبو نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے ہیں خصی، سمجھ رہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو جانور میں عیب ہے، تو یاد رکھیے جانور کے حق میں عیب ہے، ہمارے حق میں یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کے گوشت میں اور زیادہ، تو گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے اور گوشت میں بدبو بھی نہیں ہوتی۔ تو قربانی ہم جو پیش کر رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے یہ جانور مہنگا جانور ہے عام جانوروں سے، اس لیے جائز ہے۔ البتہ کوئی جانور پیدائشی طور پر خصی ہو، نہ نر ہے نہ مادہ، پیدائشی، تو فقہا نے بیان کیا کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے گوشت میں عیب ہوتا ہے۔ جو پیدائشی خصی ہوتا ہے نا جانور، اس جانور کا گوشت اچھا نہیں ہوتا، اس لیے وہ عیب ہے، اور وہ جانور سستے بھی اسی وجہ سے بکتے ہیں۔ لیکن کسی کو خود خصی کیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سمجھنے بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ جانور کے زخم لگ جاتے ہیں، آتے جو یہ زخم سے کچھ نہیں ہوتا، زخم کوئی ایسا عیب نہیں، زخم تو بھر جاتا ہے علاج کے بعد، تو زخمی کتنا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ کہہ رہے سن ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو دوبارہ ہوش صحیح ہو جائے گا وہ۔ اگر ایک آدمی کا قرضہ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو اس کا اصل یہ کہ توبہ کرے اور قرضے کا ارادہ کر لے، قربانی
قربانی تو اللہ کا حق ہے نا، تو بندوں کا حق مقدم ہے، اللہ نے مقدم کیا ہے، تو وہ قربانی کے بجائے پہلے یہ نیت کرے میں قرضہ ادا کروں گا، اس لیے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ اس پہ قرضہ جو ادا نہیں کر رہا ہے اس گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر ایک شہید کا بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، اس سے اندازہ لگائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پہ قرضہ ہوتا تھا جب تک کوئی اس کے قرضے کا کفیل نہیں بن جاتا، تو اتنی سخت وعید ہے اس پر۔ اچھا، قرضہ لے کے قربانی کرنا، یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، تو قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ آپ کو قرضے کی ادائیگی کا مکمل یقین ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے میں ادا کر دوں گا، اس لیے قرضہ لے کے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔